बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा डार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपसे मैं कुछ ऐसी स्टोरी डिस्कस करने जा रहा हूं जो स्टोरी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए, और वो आने वाले वक्त में पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी जितने भी ओहदेदारान हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, इनके लिए एक टेस्ट केस के तौर पर सामने आएगा। और पाकिस्तान इस वक्त डेफिनेटली बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन में खड़ा है, और आने वाले वक्त में इसका सामना जब उसको करना होगा तो वो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिससे वो गुजरेगा। मैं आज की वीडियो में बात करूंगा इसराइल के दुनिया भर में बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस के हवाले से। इस स्टोरी का, इस आज की वीडियो का जो आगाज़ है वो रीसेंट डेवलपमेंट से है, जिसमें इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक खुफिया दौरा किया है सऊदी अरब का। वैसे सऊदी हुक्काम ने, सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इसकी नफ़ी की है, इसकी तरदीद की है। उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा है जी इन्होंने ऐसा जो दौरा है कोई नहीं किया। मोहम्मद बिन सलमान और जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, वज़ीर आज़म हैं इज़राइल के, उनके दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई। बट इज़राइली मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया, उसके टेलीविज़न ने इसको रिपोर्ट किया, अमेरिका के बहुत सारे मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया, और उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो वज़ीर आज़म हैं इसराइल के, वो उनके साथ जो उनकी खुफिया एजेंसी के सरबराह हैं यूसी कोहन जिनका नाम है वो, और उनके साथ साथ जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो, और चौथे जो अहम बंदे हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू के एक स्पेशल एडवाइज़र हैं, वो भी उनके साथ मौजूद थे। ये 4 लोगों का वफ़द था जो खुफिया तौर पर तल अवीव से, जो इज़राइल का एक मशहूर शहर है, वहाँ से एक परवाज़ जो है वो तैयारा परवाज़ जो है वो भरता है, और उसके बाद वो जाकर लैंड करता है सऊदी अरब में। सऊदी अरब के शहर नियोम में ये मुलाकात होती है। कोस्टल सिटी है ये, एक ऐसी जगह पर मुलाकात हो रही है जो बहुत ज़्यादा बिज़ी सिटी भी नहीं है, जो बाकी सऊदी अरब से थोड़ा सा हट कर है। इस मुलाकात के हवाले से कोई तस्वीर, कोई वीडियो ऐसा सच हमारे सामने नहीं आती। कुछ एक दो तस्वीरें जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इसी मुलाकात के हवाले से तस्वीरें हैं जो हमारे सामने आ रही हैं। इस मुलाकात के अंदर जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ़ द स्टेट हैं माइक पॉम्पियो, वो भी इस मुलाकात के अंदर मौजूद हैं। और ग़ालिबन ये तसव्वुर किया जा रहा है कि जी माइक पॉम्पियो की जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जा रही है तो माइक पॉम्पियो की अलविदाई मुलाकात है, एक फेयरवेल है जो सऊदी अरब में उनको दिया जा रहा है। तो इसी हवाले से जाते जाते जो माइक पॉम्पियो हैं यानी डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो एक तोहफ़ा देकर जा रहे हैं सऊदी अरब को, और सऊदी अरब के साथ साथ वो इज़राइल को तोहफ़ा एक देकर जा रहे हैं कि वो आखिरी जो एक बड़ा मुल्क रह गया इस्लामी मुल्क, वो सऊदी अरब है, उसको उसके करीब लेकर आ रहे हैं। वैसे तो जो इसराइल है उसकी हाकमियत, जो इसराइल है उसकी एग्जिस्टेंस बहुत सारे इस्लामी मुल्क जो है वो कर चुके हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि यूएई ने इसको तस्लीम किया, कतर ने इसको तस्लीम किया, बहरीन ने इसको तस्लीम किया, सूडान ने इसको तस्लीम किया, इससे कबल हमने देखा ईरान ने इसको तस्लीम किया, तुर्की ने इसको तस्लीम किया। ये वो ममालिक हैं जो इसराइल की एग्जिस्टेंस को तस्लीम कर चुके हैं। और ये जो 3 ममालिक हैं जैसे बहरीन, यूएई और सूडान हैं, इन्होंने भी रिसेंटली सऊदी अरब के साथ जो है वो मुआहदे किए हैं। वो मुआहदे कुछ के दिफाई मुआहदे हैं, कुछ के ट्रेड के हवाले से मुआहदे हैं, कुछ के टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से मुआहदे हैं। तो ये जितने अरब ममालिक हैं, ये जितनी अरब रियासतें हैं, ये तमाम की तमाम इसराइल के साथ ताल्लुकात को इस्तवार करने जा रही हैं, या ये कह लीजिए कि कुछ ने इस्तवार कर लिया है। सऊदी अरब को हरमैन शरीफैन का चूँकि ये पासदार है, और यहाँ पर 2 इंतहाई अहम होली जो है वो जगह मौजूद हैं। पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया के मुसलमान सऊदी अरब का जो है वो रुख करते हैं। वहाँ पर खाना काबा मौजूद है, वहाँ पर रोज़ा रसूल मौजूद है। तो सऊदी अरब के ऊपर दुनिया का, ख़ुसूसन मुस्लिम उम्मा का बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर है, और वो प्रेशर ये है कि सऊदी अरब इसराइल के साथ कहीं ताल्लुकात को इस्तवार ना कर ले, इसराइल को तस्लीम ना कर ले, उसका सफारत खाना जो यरूशलेम के अंदर है उसको तस्लीम ना कर ले। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, वो दुनिया के जिस भी कोने में रहते हैं, वो तमाम के तमाम जो मुसलमानों के साथ होने वाले मज़ालिम हैं, जिसकी एक मिसाल हम फ़लस्तीन के अंदर देखते हैं, जिसमें कई दहाइयों से इसराइल जो है वो काबिज़ है, और वहाँ पे एनेक्सेशन एक की हुई है, और वो ज़बरदस्ती फ़ोर्सफुली इसराइलियों के ऊपर मुसल्लत है। वहाँ की हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस, फुटेजेस, तस्वीरें देखी जिसके अंदर हमने इसराइली अफवाज का जुल्म व सितम वहाँ के बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ, मर्दों के साथ होते हुए हमने देखा। और उसकी एक लंबी दास्तान, एक लंबी कहानी है, वो बात कहीं और निकल पड़ेगी, लेकिन यकीनन आप लोगों ने इस हवाले से बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखी होंगी, ऐसे बहुत सारे आपने आर्टिकल, कॉलम और इंटरव्यूज़ देखे होंगे जिसके अंदर जो है वो यहूदी जो हैं, इज़राइलीज़, ज्यूज़ जिनको कहा जाता है, उनकी एक
قبضہ ہے، ان کی ایک انیکسیشن ہے جو وہ کر چکے ہیں فلسطین کے اوپر، اور اس کے خلاف پوری دنیا کے مسلمان برسر پیکار ہیں۔ بہرحال اب پوری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ اس سے ہٹ رہے ہیں، اس سے بدل رہے ہیں، اپنی سوچ کو بدل رہے ہیں، اور ان کی سوچ اب جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اکنامک سائڈ پر جا چکی ہے، اکنامک اسٹیبلٹی کے اوپر جا چکی ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایک فائنینشیل کرنچ ہے، اور اس فائنینشیل کرنچ کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا بھر کے جتنے اسلامی ممالک ہیں وہ چاہ رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، استوار ہوں۔ اس حوالے سے اسرائیل جو ہے وہ اگریسولی میسولی کوششیں کر رہا ہے، اور ان کوششوں کے اندر اس وقت جو وہاں کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ ہیں یوسی کوہن، جس کا میں نے بھی ذکر کیا، یہ ایک بڑا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ رہتے تو گھپتے ہیں زیادہ، سامنے نہیں آتے زیادہ، لیکن یہ بنجمن نیتن یاہو کے رائٹ ہینڈ تصور کیے جاتے ہیں۔ ویسے تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر جو خفیہ ایجنسی کے سربراہ ہیں وہ اندرونی اور بیرونی بہت سارے معاملات چلا رہے ہیں، اور گورنمنٹس کو بنانے میں اور گورنمنٹ کے جوڑ توڑ میں وہ رول پلے کرتے ہیں۔ اس کی بعض گشت صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر ان چیزوں کی بعض گشت ہے، اور وہ چیزیں ایویڈنٹ ہیں۔ یوسی کوہن جو خفیہ ایجنسی کے سربراہ ہیں اسرائیل کے، وہ بڑا ایک اہم رول پلے کر رہے ہیں۔ نیشنل سیکورٹی جو ایڈوائزر ہیں اسرائیل کے، وہ بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں۔ خفیہ ملاقات میں بنجمن نیتن یاہو ایک وفد کے ہمراہ اپنے 3 رکنی وہاں پہنچتے ہیں، اور اسرائیل کے جو وزیر خارجہ ہیں، اسرائیل کے جو وزیر دفاع ہیں، ان کو بھی اس ملاقات کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، ان سے بھی چھپائی جاتی ہے، اس ملاقات کو صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے۔ ایک جہاز تل ابیب سے اڑتا ہے اور جا کر پہنچتا ہے سعودی عرب، اور سعودی عرب کے شہر نیوم ہے جہاں پر وہ جہاز پہنچتا ہے، اور وہاں پہنچ کر جو ہے وہ محمد بن سلمان سے ان کی ایک ملاقات ہوتی ہے، اور اس ملاقات کے اندر جو ہے آنے والے لائحہ عمل کو طے کیا جاتا ہے۔ پاکستان پر اب پریشر جو ہے وہ ایک بڑا زبردست قسم کا بلٹ ہونا شروع ہو گیا، چونکہ سعودی عرب مسلم امہ کا ظاہر ہے ایک بڑا ملک ہے، ایک لیڈر تصور کیا جاتا ہے۔ فائنینشلی بھی سعودی عرب بہت اسٹرانگ ہے۔ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیشہ اس کی طرف دیکھتا ہے۔ سعودی عرب نے بہت مشکل اوقات میں پاکستان کا ساتھ دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب ایک بڑا ہونے کا رول پلے کرتا ہے، اور پاکستان کو اپنا ایک بغل بچہ یا اپنا ایک سبارڈینیٹ کنٹری جو ہے وہ کنسیڈر کرتا ہے، تصور کرتا ہے، اور اب وہ چاہتا ہے پاکستان پہ ایک بڑا زبردست پریشر بڑھ رہا ہے۔ عمران خان کی حکومت پہ بڑا زبردست پریشر ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں بہت زیادہ پریشر ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو استوار کرے، بہتر کرے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اسلامی ممالک میں دوسرے نمبر پر بڑا دوسرا اسلامی ملک ہے، اس کے ساتھ ساتھ پہلا ایسا اسلامی ملک ہے جو ایٹمی قوت ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ایسا ملک جو کہ ایٹمی قوت ہے، ایک ایسا ملک جو دوسرا بڑا ملک ہے پوری مسلم امہ کا، پوری مسلم کمیونٹی کا، اگر وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو اسرائیل کے لیے، عرب ممالک کے لیے، یا سعودی عرب کے لیے کہہ لیجئے کہ کتنا آسان ہوگا کہ وہ اس کو تسلیم کر لے وداؤٹ اینی پریشرز۔ جو پریشر محمد بن سلمان کو اندرونی طور پر سعودی عرب کی عوام کی جانب سے اور ارد گرد سے فیس کرنا پڑ رہا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ پریشر جتنا زیادہ ریلیز ہو سکے وہ کیا جائے۔ اس میں وہ پاکستان کی طرف یقیناً دیکھتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے حال ہی میں ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو بھی دیا، اس ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے وقت انہوں نے یہ بات کہی کہ مجھ پر ایک ملک کا بڑا زبردست قسم کا پریشر ہے، اور وہ ملک کا پریشر جس کا ہے یقیناً وہ سعودی عرب ہی ہے، جس کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے، تصور کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جو پاکستان کو، یا امریکہ ایک ایسا ملک ہے جو پاکستان کو بہت انفلوئنس کر سکتا ہے۔ ویسے سعودی عرب کہہ لیجئے یا امریکہ کہہ لیجئے، بات ایک ہی ہے، پاکستان پر پریشر بڑھ رہا ہے۔ اور ایک بڑی اہم چیز آپ دیکھیں گے آج کل میں، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے کچھ صحافی اور ہمارے کچھ ٹیلی ویژن چینلز ہیں جس پہ ایک سافٹ امیج، جس پہ ایک سلو پینیٹریشن، جس پہ ایک خاموش انداز سے، ایک آسان طریقے سے ایک امیج پرسیپشن کی جا رہی ہے، ایک پینیٹریشن کی جا رہی ہے ہمارے ذہنوں میں، ہماری سوچ میں، اور یہ یہاں کے لوگوں کو باور کرایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل یا اسرائیلی کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں یا ایسی قوم نہیں ہے جو اچھوت ہے، یا یہ ایسے لوگ نہیں ہیں جن کے ساتھ ہم بات نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں سینٹیمنٹ اسرائیل کو لے کے بہت سٹرونگ ہے پاکستان کے اندر، ہم فلسطینیوں کے بہت قریب ہیں، ہماری عوام فلسطینیوں کے بہت قریب ہے، ہماری حکومت آفیشلی تو بہت ایک سینٹیمنٹ رکھتی ہے اسرائیلیوں کے حوالے سے کہ انہوں نے فلسطین کے اندر ایک غدر مچا رکھا ہے، اور فلسطینیوں کی آواز کے اندر ہم یکجان ہیں، ان کی آواز کے ساتھ آواز ہم ملاتے ہیں۔ لیکن اب آفیشلی پاکستان کی اسرائیل کے ساتھ کیا کورسپونڈنس جاری ہے یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہے، بٹ آپ ایک سافٹ پینیٹریشن آج کل کے میڈیا میں، آج کل کے دنوں میں چند صحافی، چند اینکرز کی زبانی دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر نہیں دیکھ رہے تو غور سے دیکھیے، آپ کو وہ نظر آ جائے گی۔
اور اگر نہیں تو چلے آنے والے کچھ دنوں کے اندر آپ کو آنے والے دنوں میں یقیناً یہ نظر آئے گا کہ بہت سارے ایسے جرنلسٹ ہیں، ایسے حلقے ہیں، ایسے میڈیا ہاؤسز ہیں جو سلو پینیٹریشن کرتے آپ کو دکھائی دیں گے اباؤٹ دی پرسیپشن، اباؤٹ دی امیج بلڈنگ آف اسرائیل۔ اب وہ درست ہے یا غلط، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس کے اوپر سب اپنی رائے رکھ سکتے ہیں۔ اس وقت دو پرسیپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کے اندر۔ ایک پرسیپشن یہ ہے کہ اسرائیل قابض ہے فلسطین کے اوپر، فلسطینی مسلمان بھائی ہیں، ان کا قتل عام ہو رہا ہے، ان پر ظلم جبر بربریت کا بازار گرم ہے، اس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ ہے اور وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ دوسرا ایک سینٹیمنٹ پاکستان کے اندر یہ پایا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ممالک نے تو تسلیم کر لیا ہے فلسطین کو، نہ ان کا ٹھیکہ قطر نے لیا، نہ ایران نے لیا، نہ ترکی نے لیا، نہ سوڈان نے لیا، نہ یو اے ای نے لیا، اور نہ اب سعودی عرب لینے جا رہا ہے۔ یہ تمام اسلامی برادر ممالک ہیں، یہ تو ٹھیکہ نہیں اٹھا رہے تکلیفوں کا، پریشانیوں کا جو فلسطینی اٹھا رہے ہیں، تو خالی پاکستان جو ایک کمزور ملک ہے ان کے مقابلے میں، وہ ان تکلیفوں کا کیوں سامنا کر رہا ہے؟ اگر ہم اس چیز کو رد کر دیں اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو استوار کر لیں، اسرائیلیوں کو بہتر سمجھنے کی کوشش کریں، فلسطینیوں کو پیچھے کر دیں اور اسرائیلیز کو آگے رکھ کے ان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں، تو ہمارے لیے آنے والے وقت میں بہت زیادہ فائنینشیل سٹیبلٹی ہے جو آئے گی۔ پاکستان ترقی کرے گا، پھلے گا، پھولے گا، ٹریڈ بڑھے گی، تعلقات استوار ہوں گے، امریکہ خوش ہوگا، عرب ممالک خوش ہوں گے۔ تو اوورآل اگر اسرائیل کی حاکمیت کو تسلیم پاکستان کر لیتا ہے تو پاکستان کے لیے، یا آپ اس بات کا یقین کر لیجئے کہ یہ اتنا اکنامک بوسٹر کے طور پہ چیز سامنے آئے گی کہ شاید پاکستان کو کچھ کیے بغیر یا کوئی بھی ایفرٹ پٹ کیے بغیر صرف اس کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ پاکستان کا سکیل یہاں سے شاید یہاں پر لے جائے گی۔ لیکن خیر یہ آنے والا وقت بتائے گا، یہ دونوں سینٹیمنٹ یہاں پر پائے جا رہے ہیں۔ اس کے برعکس اندرونی طور پر پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے اس میں سب سے بڑا سامنا جو ہے وہ ہماری عوام ہے۔ ہمارے ہاں ایک ایسا سٹرونگ سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے، ہمارے ہاں بہت سارے میجورٹی ایسے لوگ ہیں جو اسرائیل کا شاید، یہودیوں کا شاید نام بھی لینا پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ تعلقات، ان کے ساتھ دوستی تو دوسری طرف۔ اس وقت پریشانی عمران خان حکومت کے لیے ہے۔ عمران خان کی حکومت اگر اس کو تسلیم کرتی ہے تو اس کو پبلکلی عوام کی طرف سے ایسا سینٹیمنٹ ملے گا، ایسا ریئیکشن ملے گا کہ ان کے یقیناً 14 طبق روشن ہوں گے، اور اس کا ان کو بخوبی اندازہ ہے۔ اور اگر وہ تسلیم نہیں کرتے تو ان کو انٹرنیشنلی ایسے پریشرز کا سامنا ہوگا، ایسے سینٹیمنٹ کا سامنا ہوگا، ایسے ریئیکشن کا سامنا ہوگا کہ 14 طبق تب بھی روشن ہوں گے۔ تو یہ 14 طبق آنے والے دنوں میں یقیناً حکومت پاکستان کے روشن ہونے والے ہیں۔ اس رستے جائیں یا اس رستے جائیں، دیکھنا یہ ہے کہ حکومت پاکستان کس رستے جاتی ہے، بٹ ایک سلو سافٹ پینیٹریشن اسرائیلی پاکستان کے اندر جو ہے وہ کچھ ماؤتھ پیسز کے ذریعے سٹارٹ ہو چکی ہے۔ بہرحال اس والے سے ہم آپ کو مزید ویڈیوز بھی بناتے رہیں گے، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یقیناً سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ بر وقت آپ تک ویڈیوز پہنچ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔